جنگ فارس مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینہ سے چلے، تعداد 30,000 یا 33,000 کے لگ بھگ، اور جب فارس پہنچے تو قادسیوں کی تعداد 3 لاکھ کے لگ بھگ تھی، ادھر 30,000 اور ادھر 3 لاکھ۔ جب جنگ شروع ہوئی قادسی سینکڑوں کی تعداد میں اکٹھے آتے تھے، اور ایک صحابی جب ان میں گھستا تو وہ سارے کے سارے قادسی لومڑیوں کی طرح، بلیوں کی طرح بھاگ جاتے تھے۔ مسلمانوں کو فتح ہو رہی، کامیابی مسلمانوں کو مل رہی، اور وہ قادسی فارسی مغلوب ہو رہے اور بنے گیا۔ اس کا جو سپہ سالار تھا رستم، اس نے سب جرنیلوں کو جمع کیا اور ان سے کہا بھی دیکھو تم تعداد میں زیادہ ہو اور مسلمان تعداد میں کم ہیں، تمہارے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہے اور ان کے پاس اسلحہ نہ ہونے کے برابر ہے، تمہارے پاس لباس خوراک بھی وافر ہے، ان کے پاس لباس خوراک بھی نامناسب ہے، اور پھر کہا کہ تمہارا اپنا وطن ہے، پوری کی پوری قوم تمہارے ساتھ ہے، لیکن وہ عرب بدو وہ عرب سے چل کر آئے کہ یہی ہے جو 30,000 آئے ہیں، پیچھے تو ان کی مدد نہیں پہنچ سکتی، لیکن پھر بھی جب ایک مسلمان تم میں گھستا ہے تو تم سینکڑوں ہزاروں ہونے کے باوجود وہ بھوکے شیر کی طرح لڑتا ہے اور تم لومڑیوں اور بلیوں کی طرح بھاگ جاتے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو جو جرنیل تھے وہ خاموش ہو گئے اور پھر درخواست کرنے لگے کہ اگر جان بخشی کی ضمانت ہو تو ہم وجہ بتائیں۔ رستم نے کہا کہ جان بخشی کی ضمانت ہے، بتاؤ وجہ کیا ہے؟ تو جرنیل کہنے لگے اے سپہ سالار، اے رستم سن لے، یہ عرب تمہارے ملک پر، ایران پر، ارد گرد جتنے بھی علاقے ہیں، یہ یقیناً مٹھی بھر عرب غالب آ کر رہیں گے۔ رستم نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو ان کافروں نے جو مسلمانوں کی صفات بیان کی، کہنے لگے ہم باللیل رہبان وہم بالنہار فرسان، یہ صفات بیان کی کافروں نے صحابہ کی، مسلمانوں کی، جنگ لڑنے والوں کی۔ کہا اے رستم سن، ان کی صفات یہ ہے کہ ہم باللیل رہبان، کہ وہ رات مسلح پر سوار ہوتے ہیں یعنی تہجد پڑھتے ہیں، اور دن کو گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں یعنی جہاد کرتے ہیں، یہ ان کی صفات ہے۔ اور کہنے لگے کہ جب رات کو وہ مسلح پر سوار ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو پھر گر گڑا کر اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ تو ہی ہمیں فتح دے گا، تیری ہی طاقت سے ہمیں فتح نصیب ہوگی، تو چاہے گا تو فتح ملے گی، اگر تو نہیں چاہے گا تو ہم شکست کھا جائیں گے، تو ہمیں فتح نصیب فرما۔ پوری رات وہ مسلح کی پیٹھ پر سوار، اور جب دن ہوتا ہے تو وہ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوتے ہیں۔ اور پھر جو اگلی صفات بیان فرمائی، کافر کہنے لگے کہ ان کی صفات یہ ہے، جب وہ کسی کھیتی کے پاس سے گزرتے ہیں، درختوں کے پاس سے گزرتے ہیں، فصلوں کے پاس سے گزرتے ہیں، ان کے گزرنے کی برکت سے وہ کھیتیاں ہری بھری ہو جاتی ہیں اور سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اگلی صفت یہ بیان کی، اگر ان کے سامنے کوئی کافر بیٹی آ جائے، وہ اپنی بیٹی سے زیادہ اس کافر بیٹی کی، کافر بہو کی عزت کرتے ہیں، اور پھر کہنے لگے کہ جو تمہارے فوجی ہیں پوری رات شرابیں پیتے ہیں، اور جب دن ہوتا ہے
جس کھیتی سے گزرتے ہیں وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے، اور اگر ماں بہن بیٹی سامنے آ جائے اس کی عزت کو تار کرتے ہیں، کہا اب تو بتا غالب تیری ہو جائے گی، یہ وہ مسلمان آئیں گے؟ یہ مسلمانوں کی صفات تھی۔ اس لیے کہ مسلمان اللہ رسول کے حکموں کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، سفر ہو یا امن، جنگ ہو یا حضر، ہر حالت میں مسلمان قرآن و سنت کا پابند ہے۔